انج تے حضور دا سایہ نہیں، تے جڑا نال سایہ بن کے رہیا ہے وہ ہستی ابو بکر صدیق دی ہے۔ ہر وقت ہی حضور دے نال، حضور جتھے بھی جان حضور دے نال۔ یعنی دیکھو صدیق اکبر نو مقام شرف نہیں ملیا کہ ہر وقت حضور دے نال رہنے، زندگی دے اندر حضور دے نال رہنے، اج مزار دے وچ بھی حضور دے نال ہی نہیں، حضور دے نال ہی نہیں۔ او حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کلمہ نہیں پڑھیا، اس بات کو آپ نے کلمہ نہیں پڑھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ میں اپنا تاجر سن، تے پہلے لوگ اکثریت نال تجارت کرتے سن، ایک ملک کو نکلنا تے دوسرے ملک بڑے بڑے مہینے سال لگ جانے گھر واپس آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ تے آپ دا ایک خادم کے نال تے آپ گزرتے پہ تے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں تے رستے کے اندر نا موسم خراب ہو گیا، اندھیرا ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خادم کو کہنے لگے یار اندھیرا ہے تے موسم بھی خراب ہے، آندھی طوفان ہے، بارش آم کا خدشہ بارش نہ آ جائے۔ حضور حکم حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اپنے خادم کو کہ اینج کر کے میں کسی کچھ جگہ رات گزارنے واسطے ملے جائے۔ تو آپ نے جڑا خادم سی نا انہیں دائیں بائیں دیکھے کہنے کا حضور جگہ کی کوئی نہیں، اینو دی نظر بھی کہنے کا حضور کو ایک گرجا نظر آ رہی ہے، ایک گرجا نظر آ رہی ہے۔ تے جا کے نظر دیتی تے پادری دا ایک جڑا خادم سی نا چوکیدار سی وہ باہر آیا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دے جڑا خادم سی وہ کہنے لگا کہ میرے آقا میرے نال نے، میرے مالک میرے نال نے، تے اندھیرا ہو گیا ہے، موسم بھی خراب ہے، اگر رات گزارنے واسطے جگہ مل جائے گی تہاڈی مہربانی۔ تے وہ پادری دے جڑا خادم سی نا غلام سی کہنے لگا کہ جگہ نہیں مل سکتی، اس تو پہلے ایک مسافر نو رہن واسطے جگہ دیتی تھی، انہیں رات کو گناہ کیتا، پادری دی عبادت اندر خلل آ گیا، وہ عبادت کرتا عبادت اندر مصروف رہتا ہے، کسی نال گل بھی نہیں کرتا، اس وجہ تو پادری اجازت نہیں دے تسی جا سکتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے نے کہنے لگے چلو اسی چلے تے جانے ہیں، تے پادری نو یہ کہیں کہ تیرے کو کی گارنٹی کہ آنے والا گناہ ہی کرے گا، تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ آنے والا گناہ ہی کرے گا، آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ جڑا خادم سی کچھ تو اندر گیا تے کتابت اندر ہوتا علماء فرماتے ہیں کہ پادری دی عمر 300 سال تو ہوتی ہو گئی ہے، اے جڑی بواں نہیں ہوندیاں پلکاں یہ اکھاں تے ڈگ پئیاں نے، اگر انہیں کسی کو ویکھنا ہوتا تے اینج اٹھا کے ویکھدا ہے، اینی دی عمر ہو گئی۔ تے جدوں وہ خادم آیا تے وہ پادری کہنے لگا باہر کون سی، کہنے لگا جی باہر مسافر سن، تے وہ مسافر جاندا جاندا ایک الفاظ کہہ گیا، میں انہوں کہا اتنے رہن دی جگہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ملے گی، تو انہوں نے گل سنائی ہے، تو انہوں جاندا کہہ گیا کہ تہاڈے کول کی گارنٹی ہے کہ آنے والا گناہ نہیں کرے گا۔ پادری نے جو ایک گل سنی تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا جاؤ انہوں پوچھ کے آیا تیرا نام کی ہے، کرو سبحان اللہ صاحب، جاؤ انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے۔ وہ پادری دا جڑا خادم سی نا وہ گیا، کہنے لگا جی پادری صاحب کہہ رہے ہیں تہاڈا نام کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام تے عبداللہ رکھیا ہے، لیکن میری کنیت جڑی مشہور ہے صدیق اکبر، ابو بکر صدیق نے لوگ آکھتے ہیں۔ وہ آیا پادری دا خادم کہنے لگا جی آنے والا کہہ رہا ہے میرا نام ابو بکر صدیق ہے، میرا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کہ پادری نے سنے تھے کہنے لگا جا پھر پوچھ گیا آیا کتھوں، آیا کتھوں میں؟ وہ خادم آیا تو کہنے لگا کہ پادری کہہ رہے کتھوں آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں مکیوں آیا ہوں، آگے نے دسیا آن والا کہہ رہے کہ میں مکیوں آیا ہوں۔
پادری کہنے لگا یار انج کر اندر بلا کے لیا، انج کر وہ مسافر نو اندر بلا کے لیا۔ وہ میرا خادم سے بڑا حیران ہویا، اس پادری نے اج تک کبھی کسی نال گل نہیں کی تھی، ابو بکر نو اندر پہ بلانا ہے۔ بڑا حیران ہوا، صدیق اکبر سے بولا ہے تو کہنے لگا کہ پادری اندر بلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے تے پادری دوبارہ کہنے لگا میں 3 سوال کرنے نے تے انہاں تسی جواب دینے ہیں۔ صدیق اکبر فرمان لگے میں رات گزارنی تے سوال، چلو سارے کو ذرا سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ اور پادری کہنے لگا صدیق میں 3 سوال کرنے نے۔ ابو بکر صدیق فرمانے نے پادری سوال کر میں جواب دینا ماں۔ او پادری کہنے کا تیرا نام کی ہے؟ آپ فرمانے کہ میرا نام صدیق اکبر ہے۔ کہنے لگا کتھوں آیا ہے؟ صدیق اکبر فرمانے کہ میں مکیوں آیا ماں۔ او پادری جدو حضرت ابو بکر صدیق کا تعارف سنیا ہے، پادری سوچ کے اندر پہ گیا، کہنے لگا صدیق کا آخری نشانی رہ گئی ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے بابا میں رات گزارن آیا انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ اور پادری کہنے لگا ابو بکر ضد نہ کر، مینوں آخری نشانی ویکھن دے، میں پھر تینوں دساں گا تیریاں شاناں کی نے۔ ابو بکر ضد نہ کر، مینوں آخری نشانی ویکھن دے، میں پھر تینوں دساں گا تیریاں شاناں کی نے۔ اور پادری کو صندوق لے کے آیا، وہ دے اندروں پرانی جی کتاب کٹی ہے۔ کہنے لگا صدیق اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا ہے، صدیق اکبر نے پیٹ تو کپڑا چکیا ہے، آپ دے پیٹ تے تیل دا نشان ہے۔ اور پادری وے کے کہنے لگا صدیق تو جھوٹ کدی بولیا نہیں، میں نو سچی دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے وے۔ پادری کہنے لگا صدیق جھوٹ تو کدی بولیا نہیں، میں نو سچی دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے وے، تیرا کوئی یار محمد بھی ہے وے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میرا ایک یار محمد بھی ہے وے، او دی صورت بھی سونی ہے، سیرت بھی سونی ہے۔ میرا ایک یار محمد ہے، صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی۔ تو پادری کہنے لگا کتاب پہ دس دی، اور پادری کہنے لگا ابو بکر کتاب پہ دس دی ہے، اور محمد اللہ دا آخری نبی بنے گا، تو دا پہلا خلیفہ بنے گا، پھر ایک وقت آئے گا او نبی ہجرت کر کے ایک غار بنائے گا، گود تیری ہوئے گی سر نبی دا آئے گا۔ وہ پادری کہنے لگا ابو بکر کتاب پہ دس دی کہ نبی مکیوں ہجرت کر کے ایک غار بل آئے گا، گود تیری ہوئے گی سارے نبی دا آئے گا۔ ارے کو سبحان اللہ، گود تیری ہوئے گی سر نبی دا ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے آپ نے نا قافلے دے نال جانا ہے، زیارت واسطے جانا سی ملک شام، آپ نے دی گلاں سنیاں تے ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ میں جڑے کام گیا سا نا وہ کام پیچھے رہ گیا، وہ پادری نے گلاں پیاں چیتے ہوندیاں۔ آپ فرماندے نے کہ میں اپنا کام بھول گیا تے میں ٹریا ٹریا مکے آ گیا، میں کہ کام ہوندے رہن گے، یہ کام پہلے کر لیں گے، یہ کام پہلے کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ میں جب مکے آیا نا ابو جہل ملیا، ابو جہل کہنے لگا یار تیرا جڑا یار نے محمد تینوں پتہ تیرے تو بعد کی بنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ کی بنی ہے؟ وہ بڑی عجیب گلاں کردا ہے، محمد آندے نے کہ مرن تو بعد پھر زندہ ہونا ہے، یہ کو گلاں منن والیاں نے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتا ٹرے تے ٹرتے ٹرتے آپ فرماندے نے کہ ظالمہ جڑا تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے بعد چوں نہیں بنا سکتا۔ اب یہ کہہ کے آگے تھے جڑا سامان سی نا
وہ گھر کے اندر رکھیا تے دل کے اندر بات ہوئی کہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جانا، حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جانا، ارے کام چھڈ سبحان اللہ ٹرے ٹرے حضور دی بارگاہ دے اندر کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ٹردے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کیتی سونیا میں ایک گل سنی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدیق جو سنیا سچ سنیا، عرض کیتی سونیا تسی نبی ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں نبی ہاں، عرض کیتی سونیا جڑا نبی ہوندا ہے او معجزے لے کے ہوندا ہے، سونیا کوئی معجزہ بکھایا جے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدیق کو تے معجزے کی کرنے نہیں، او شام دے پادری والی گل میں سنانی ہے یا تو سنانی ہے، سونیا مینوں اتنا پتہ ہے کہ جڑا نبی ہوندا ہے معجزے لے کے ہوندا ہے، تے جے نبی ہو تے پھر معجزہ بتاؤ، حضور مسکرائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ابوبکر او شام دے پادری والی جڑی گل ہے او میں سنانی ہے کہ تو سنانی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابوبکر و شام دے پادری والی گل میں سنانی ہے یا تو سنانی ہے، صدیق اکبر نے سنیا، عرض کیتی سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی اللہ دے آخری نبی ہو، تسی سچے نبی ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابوبکر اگر تو کہے میں چند توڑ کے بخا دواں، سورج موڑ کے بخا دواں، عرض کیتی سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے جڑا مکے بہ کے ملک شام دیا دس سکدا ہے اور فرشاں تے بہ کے عرشاں دیا میں دس سکدا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابوبکر صدیق حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اگر کمے تے میں چاند توڑ کے بخا دوں، سورج موڑ کے بخا دوں، عرض کی سونے نے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ جڑا مکے بہ کے ملک شام دیا دس سکتا ہے نا وہ فرشاں تے بہ کے عرشاں دی بھی دس سکتا ہے، عرشاں دیا بھی دس سکتا ہے۔